اس وقت کینیڈیٹس کالج فار وومن سے منسلک ہیں اور پہلے ایجیسن کالج میں بھی تدریس کے فرائض انجام دیتے رہے. آپ تشریف لائیے اور پانی کے حوالے سے کلائمیٹ چینج کے جو اثرات ہیں پانی کے, گلیشیئرس کا پگھلنا, موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے جو مسائل ہیں اس پہ اظہار خیال کیجیے اور ویژولس بھی یہ ساتھ دکھائیں. پانی رکھا ہے یہاں پہ, پانی کے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کرنل صاحب کی خوبصورت باتیں سن کے آج کثر نفسی کے بعد اٹس ریئلی ڈیفیکلٹ فار می کہ بہت ساری باتیں اس طرح کی خوبصورت کر سکوں, بٹ آئی ول ٹرائی مائی بیسٹ. وین ایور وی آر ڈسکسنگ کلائمیٹک چینجز, اب کلائمیٹ کا ہمیشہ سے آپ کی واٹر مینجمنٹ کے ساتھ بہت گہرا ریلیشن. سو سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ اس وقت ہمارا کنٹری کن سٹیجز سے اور کن سچویشن سے گزر رہا ہے. If we are seeing particularly کہ fifth most vulnerable country to the climatic changes, plus اگر اس کے امپیکٹ کے اعتبار سے دیکھیں تو 10th in the world. This is the situation of our country with reference to climatic change. اب climatic changes میں بھی اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں, plus whenever such sort of situations are there, ultimately آپ کی اکنامک سچویشن, آپ کی سوشل سچویشن, ایوری تھنگ از افیکٹڈ بائی اٹ. ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ جب آپ کی کلائمیٹک سچویشن آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے. اگر آپ پاکستان کی کلائمیٹک سچویشنز کو دیکھتے ہیں تو آن ایوریج آفٹر 7 to 8 years ہمارے ایک میگا فلڈ آتا ہے. بٹ ویئر آر دا پلاننگ. ایک دفعہ میٹرولوجی کے فنکشن میں مجھے جانے کا اتفاق ہوا, میں نے یہ انہوں نے کہا جی اس دفعہ ہم نے یہ کیا, یہ کیا, یہ کیا. میں نے ایک کوشچن کیا, میں نے کہا جی 1973 کے فلڈ کے بعد 76 سے پہلے بھی یہی بات کہی گئی تھی, اس کے بعد اگر 88 کے فلڈ کی بات کرتے ہیں تب بھی یہی بات کہی گئی تھی, اور 2010 کے فلڈ کے بعد بھی یہی بات کی گئی تھی. تو اب جو آپ بات کر رہے ہیں اس کی ویلیڈیٹی کی کیا سچویشن ہے. سو وی آر موسٹ آف دا ٹائم جسٹ ڈسکسنگ, پریکٹیکلی وی آر ناٹ مور دین. Secondly, if we are saying Pakistan experience from 1994 to 2030, this 9 years, 141 climate related extreme events. اب ایسا نہیں ہے کہ ہمیں اس سے پہلے آئیڈیا ہی نہیں ہو سکے کہ ہم ان چیزوں سے گزرنے والے ہیں. اب یہ وہ دور نہیں ہے کہ ہمیں کلائمیٹک ایونٹس کا بالکل سے ہی ہم زیرو, وی نو. اب وٹ وی پلان فار دیٹ, اب اس کے ساتھ اب دیکھیں آن ایوریج 450 deaths per year during these 9 years. اکنامک لاس کو دیکھیں, ایک کنٹری جو اکنامکلی بہت ویک ہے اور دا اکنامک لاسز آر 3.99 billion $. اب اگر ان چیزوں کو دیکھیں کہ ان میں کن کن چیزوں سے ہمیں گزرنا پڑا, وہ بھی ایسی چیزیں نہیں تھیں کہ جن کا ہمیں احساس ہی نہ ہو, جن کا ہمیں پتہ نہیں. ڈراؤٹس, واٹر مینجمنٹ کے ساتھ اس کا بہت گہرا ریلیشن, فلڈز, ہیوی رین فال, ان ساری کی ساری چیزوں کو اگر آپ دیکھیں گے, if we are managing water اور واٹر ریسورسز کو الٹیمیٹلی ان ساری چیزوں کو ہم بہت حد تک کنٹرول کر سکتے ہیں. whenever we are considering particularly the dams, کالا باغ ڈیم ہم بنانے کے قابل نہ ہو سکے, بہت سارے ایشوز کریٹ کر دیے, اس میں بہت سارے پولیٹیکل ایشوز بھی ہیں, باقی ساری چیزیں بھی ہیں. لیکن اگر ہم ایک ڈیم کنسٹرکٹ کرتے ہیں, اب ڈیم کے کنسٹرکٹ کرنے سے آپ کو بینیفٹ کیا ہو؟ فرسٹ آف آل جتنی ڈسٹرکشن ہے ڈیورنگ دا فلڈز آپ نے کنٹرول کری ہے, جتنی ڈیپتھس ہیں آپ نے انہیں کنٹرول کر لی. اس کے ساتھ ساتھ ڈیورنگ دا ونٹر آپ کے پاس واٹر کی اویلیبلٹی نہیں ہوتی, ڈیورنگ دا ونٹر آپ کے رین فال سسٹم نہیں ہے. جب آپ کے پاس رین فال سسٹم نہیں, what we have to do ultimately we have to store the water during the summers. اور جب آپ کی میلٹنگ اور سنو بھی ہے, جب آپ کی میلٹنگ اور گلیشیئرز بھی ہے, جب آپ کی ہیوی رین فال بھی ہے, یہ سب کچھ آپ کے پاس اویلیبل ہے. جب ہمارے پاس پانی ہوتا ہے تو ڈوب جاتے ہیں, اور جب پانی نہیں ہوتا تو قطرے قطرے کے لیے ترس جاتے ہیں. That is the most unfortunate. This is due to mismanagement. Next one. اب پاکستان کو اگر اگین باقی ساری چیزوں کے اعتبار سے دیکھیں گے, کلائمیٹ کے اعتبار سے دیکھیں گے, تو ہمارے باقی ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ اکنامک فیکٹر بہت بڑا فیکٹر ہے. لیکن اکنامک فیکٹر آپ کو پتہ ہے کہ اکنامک فیکٹر ہے, تو ایون دین وی آر جسٹ انوالوڈ ان فلڈنگ. 2010 کے فلڈ سے پہلے اگر آپ دیکھیں اور شمس الملک صاحب کی اوپینینز کو سن لیں, کے پی کے کالا باغ ڈیم کو اپوز کرتا رہا,
اور شمسل ملک جو اس فیلڈ کے ایکسپرٹ تھے کہتے رہے کہ اگر آپ کالا باغ، اب وہ کہتے تھے اگر یہ ڈیم بنایا تو آپ کا نوشہرہ ڈوب جائے گا، اور شمسل ملک کہا کرتے تھے کہ اگر یہ ڈیم نہیں بنا تو نوشہرہ اور کے پی کے ڈوبے گا، اور 2010 کے فلڈ نے یہ پروو کیا۔ تو ان ساری کی ساری چیزوں کو اب اس میں ہمارے جو چیلنجز ہیں، جہاں پہ اکنامک چیلنجز ہیں، وہاں پہ ڈیموگرافک سچویشنز ہیں، وہاں پہ ویک گورننس ہیں جس کی اپنے ابھی مس مینجمنٹ کی بات کی، اور یہ ساری کی ساری چیزیں ود دا ٹائم آپ کی انوائرمنٹل ڈیگریڈیشن، آپ کی سوسائٹی اور ساری کی ساری چیزوں کو امپیکٹ کر رہی ہیں۔ نیکسٹ ون، اب کلائمیٹ سے نکل کے اگر ہم آتے ہیں ٹورڈ دا پرٹیکولرلی واٹر مینجمنٹ، اب واٹر کی مس مینجمنٹ کی وجہ سے اگر آپ ورلڈ بینک کی اوپیننگ، پور واٹر مینجمنٹ سسٹم کی وجہ سے ایوری ایئر 4% آف جی ڈی پی کا لاس ہم بیئر کر رہے ہیں۔ دس از ڈیو ٹو دا پور واٹر مینجمنٹ۔ اس سے آگے اگر ہم چلتے ہیں، پرٹیکولرلی کنٹری ہیز اے لارج بٹ پور اریگیشن سسٹم بیکاز وی ہیو ان لائن پیرینیل کینالز۔ 60% واٹر ہمارا گراؤنڈ میں سیپ ہو جاتا ہے، ایویپوریٹ ہو جاتا ہے۔ ہمارا کنٹری ہوا ہے جہاں پہ ریٹ آف ایویپوریشن بہت سارا ہائی ہے، تو اب آپ انسٹیڈ آف دیٹ کہ 2 3 4 20% 25% آپ کا واٹر لاس ہو، چلے 40% ہو، more than 50% آپ کا واٹر لاس ہے، اور what we are doing, what we are planning، اور from the creation of پاکستان یہ سارے ایشوز ہیں، اور till 2022 ابھی بھی وہی ایشوز ہیں۔ ہاں جب سپیچز ہوتی ہیں، جب یہ سب کچھ ہوتا ہے، ہم بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں۔ اگین اگر اسے آگے ہم جا کے دیکھیں، یو این رپورٹ کو پڑھیں، پاکستان کی ڈیمانڈز آف واٹر کتنی ہیں؟ 374 ملین ایکر فیٹ، اور what we are having just we are having 191 million acre feet, near about 183 million acre feet کی ڈیفیشنسی ہے۔ 183 ملین ایکر فیٹ کے 191 کے تقریباً اتنی ہی کی، اور یہ اس کنٹری میں ہو رہا ہے جہاں پہ ہم 60% واٹر جسے ہم یوز کر سکتے ہیں اس سے ہم ضائع کر رہے ہیں۔ اگین اگر اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھیں کہ اس کے اوپر ہمارے کیا گورنمنٹ جو بھی آتے ہیں، جب گورنمنٹ میں نہیں ہوتے تو بڑی باتیں کریں گے، جب گورنمنٹ میں آتے ہیں تو اس کے اوپر بات ہی نہیں ہوتی۔ آپ کی میڈیا بھی ایسا اس کو اس طرح سے ہائی لائٹ نہیں کر رہا جس طرح سے اسے ہائی لائٹ کرنا چاہیے۔ تو یہ سارے کے سارے ایشوز بھی ہمارے پولیٹیشین بھی بیسیکلی پانی پانی کھیلتے ہیں۔ اب سندھ والوں نے ہمارا اتنا سارا پانی، ابھی اسے آگے میں آ کے ڈسکس کروں گا، کہ کالا باغ ڈیم کو انہوں نے جسٹ منظر نامے سے نکال دیا کہ سندھ کو پانی نہیں ملے۔ کے پی کے میں سب سے بڑا ایکسپرٹ، شمسل ملک سے بڑا ایکسپرٹ نہیں ہے کوئی، لیکن وہ شخص کہہ رہا ہے کہ کالا باغ ڈیم بننا ضروری ہے، اور جن لوگوں کو ڈیمز اور جن لوگوں کو واٹر مینجمنٹ کی اے بی سی کا آئیڈیا نہیں ہے، دے آر اپوزنگ such sort of issues۔ نیکسٹ ون، پاکستان کو اگر دیکھیں تو بہت ساری ڈاکومنٹس ہیں ریلیونٹ ٹو دا واٹر مینجمنٹ، میں ان کو ڈیو ٹو دا شارٹیج آف ٹائم نہیں ڈسکس کرنے جا رہا، بٹ دیئر امپلیمنٹیشن از نیسیسری۔ اب چھوٹے سے ڈاکومنٹ بنائیں، تھوڑی سی بات کریں، بٹ دیر مسٹ بی دا امپلیمنٹیشن۔ اگر آپ نے بڑی بڑی ڈاکومنٹس بنا دی ہیں، آپ پورے پاکستان میں پھیلی ہوئی ڈاکومنٹس بنا دیتے ہیں، اور دیر از نو امپلیمنٹیشن، تو دیٹ از یوز لیس۔ اس کے علاوہ اگر ہم کن چیزوں کے اوپر ورک کرنا ہے، کرنل صاحب نے اس سے پہلے بات کی، اویئرنیس از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ۔ دیکھیں ان ایجوکیٹڈ کمیونٹی فائن، اویئرنیس تو ہو سکتی ہے، آپ نے انہیں کتابیں نہیں پڑھانی، آپ نے انہیں جسٹ چھوٹی چھوٹی اویئرنیس دینی کہ جو پانی کا ایک قطرہ ہے، اسے اگر آپ سیو کریں گے، 22 کروڑ لوگ سیو کریں گے تو 22 کروڑ واٹر ڈراپلیٹس آپ سیو کر سکتے ہیں۔ دس از ڈیو ٹو دا اویئرنیس۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ نے رین واٹر کو ہارویسٹ کس طرح سے کرنا ہے۔ کراچی کو دیکھ لیجیے، کراچی آپ کا اکنامک ہب اور وہ پانی میں ڈوبا ہوا۔ واٹ یو آر پلاننگ، واٹ یو آر ڈوئنگ؟ اگر آپ کا اتنا بڑا سٹی، آپ کا ایکس کیپٹل دیٹ واز انڈر واٹر، اگر وہ انڈر واٹر ہے تو پھر باقی کنٹری کی اب کیا بات کرتے ہیں؟ اگین رین ہارویسٹنگ، اسی پانی کو اگر آپ سیو کریں، اور میں اسی پروونس کی بات کر رہا ہوں جہاں پہ میٹھی کے ایریا میں ہر سال 20 25 30 بچوں کی ڈیتھ ہوتی ہے ڈیو ٹو دا ایبسنس آف واٹر۔ دس از دا واٹر مینجمنٹ۔ اگین اگر آپ اس سے آگے دیکھیں، اس میں سب سے بڑی جن چیزوں کے ایشوز ہیں دیٹ از دا مس مینجمنٹ، اور ان ساری چیزوں کو اگر آپ نے کرنا ہے تو یور فرسٹ پرائرٹی مسٹ بی دس از اے سیکورٹی تھریٹ فار یور کنٹری۔
اگر آپ نے ان ساری چیزوں کو اپنے ایشوز کو ریزالو کرنا ہے تو موسٹ امپورٹنٹ تھنگ از کہ آپ نے اس چیز کو ریزالو کرنا ہے. دین اگر آپ اسٹریٹجیکلی دیکھیں, کرنل صاحب نے ایک اور بات کی تھی, انڈیا سے آپ کا 78% واٹر فلو کر کے انڈیا سے آ رہا ہے. آپ کا ایک بہت بڑا نیگیٹو ایشو ہے. اب وہاں پہ وی آر ڈوئنگ نتھنگ, وہ اس کے اوپر ڈیمز بنائے جا رہے ہیں. اب وہ 78% واٹر میں سے اگر آپ کا 50% واٹر بھی یوز کر لیں, what you will do? Again, اب جو آپ کے پاس available water ہے, 2/3 of available water is being utilized and 1/3 means 33.33% water آپ just waste کر رہے ہیں. آپ کے پاس water deficiency ہے, آپ 2/3 پانی کو یوٹیلائز کر رہے ہیں. آپ یہ نہیں دیکھ رہے کہ what the India can do, اور آپ جس کے ساتھ آپ کی ہر طرح کی ہر بات میں آپ کا اس کے ساتھ کمپٹیشن چل رہا ہے. تو we are underestimating them. 100% they are planning, they are long term planning. اگر اس طرح سے ہم کریں گے تو اگین جنگ کے علاوہ کوئی صورتحال نہیں رہے گی. اور بٹ اس میں نیگلیجنس کسی اور کو کہنے کہ انڈیا یہ بنا رہے ہیں, انڈیا یہ بنا رہے ہیں. they are working for their nation, they are working as a nation, and what we are doing, دوسرے کو برے کہنے سے کچھ نہیں ہوگا, اپنے آپ کو بہتر کرنا ہوگا. اپنے آپ کو بہتر کرنے کے بعد کسی کے اوپر اٹیک کیجیے. دین نیکسٹ ون. اب اگین ان کے درمیان میں ذرا کمپیریزن, 72 میں آپ کی جو پاپولیشن تھی دیٹ از 51.4, 2020 میں 221 ملین, اور اس اگر 2015 میں اگر آپ پاپولیشن دیکھ رہے ہیں دیٹ ول بی 338 ملین. اب اس کے ساتھ واٹر آپ کا 72 میں بھی اتنا تھا, اور اس وقت 2020 میں بھی اتنا, اور نیئر اباؤٹ 2050 میں بھی 19-20 کا ہی فرق پڑے گا. آپ کوئی نئے ریسورسز جنریٹ نہیں کر رہے ہیں. فار دیٹ یو نیڈ دا پلان. اب یہ ساری کی ساری چیزیں اگر ہوں گی, اگین واٹ دا فیوچر آف یور واٹر مینجمنٹ. اب باقی ساری گورنمنٹس اور باقی ساری چیزوں, باقی ساری پالیسیز سب کے سامنے آن پیپر آپ کے سامنے پالیسیز ہیں. نیکسٹ ون. اگین دا سیم تھنگس. پاکستان کو اگر دیکھتے ہیں 72 میں آپ کا پر پرسن واٹر یوٹیلائزیشن واز 3478 کیوبک میٹر, اور اس وقت دیٹ از جسٹ مور دین 1100 کے قریب ہے. اتنے سالوں میں ہماری بجائے کہ وہ چیزیں بہتر ہوتی ہیں, ہماری چیزیں اس سے نیچے چلی گئی. نیکسٹ ون. اسی طرح سے آپ اس گراف کے ذریعے آپ دیکھ سکتے ہیں 62 میں جو سچویشن تھی اور اس وقت کی آپ کو کلیئرلی سچویشن نظر آ رہی. اسٹیپ بائی اسٹیپ واٹر جو اویلیبلٹی ہے وہ کم سے کم ہوتی جا رہی ہے. تو واٹ وی آر ڈوئنگ اگین, اپنی پلاننگ, اپنی ساری چیزوں کو وی مسٹ ہیو ٹو ریوزٹ. نیکسٹ ون. اس میں اگر اوور آل دیکھیں, ہم نے کراپ پیٹرن پہ بھی پراپرلی ورک نہیں کیا. ہماری 4 مین کراپ میں ہم بہت زیادہ واٹر انویسٹ کرتے ہیں, رائس چیزیں. تو وی مسٹ ہیو ٹو سی دیٹ کہ جتنا ان کی, یا تو ہمیں ایسی کائنڈس کو لے کے آئیں کہ جن کو واٹر کم کی ضرورت ہو, یا پھر ہم اپنے سسٹم کو بہتر انداز سے اسپرنکلر سسٹم کہ جس کے ذریعے آپ کا کمپیریٹیولی ویسٹیج آف واٹر مینیمائز. نیکسٹ ون. آپ کا انفراسٹرکچر, اگین اس سے پہلے بھی میں نے بات کی کہ آپ کے پاس جو اویلیبل واٹر ہے جو آپ سپلائی کرتے ہیں دیٹ از 143 بلین کیوبک میٹر, اور آپ کے اینڈ تک جو پہنچتا ہے دیٹ از 55 بلین کیوبک میٹر. آپ اگین دنیا میں 40% کے قریب اس واٹر کو یوٹیلائز کیا جاتا ہے. انفارچونیٹلی ہم اپنے اویلیبل واٹر کو جسٹ 9% یوٹیلائز کر پاتے ہیں. نیکسٹ ون. اگین یہ چیزیں ہیں کہ انیشیل سٹیجز میں کیا سچویشن تھی اور اس وقت ہم کن سٹیجز سے گزرتے ہیں. نیکسٹ ون. ان چیزوں کو ڈاکٹر عشرت حسین کی اگر ہم بات کریں, وی ڈو ناٹ ہیو اے واٹر کرائسس, وی ہیو اے فیلئر آف بیلنس ود ریگارڈ ٹو واٹر ایشوز. That is a simple thing, اور from the first day اگر ہم اس کے اوپر ورک کریں تو یہ بہت ساری چیزیں بہت بہتر ہوتی چلی جائیں گی. نیکسٹ ون. ریسائکلنگ آف واٹر. اگر اسرائیل کی دیکھیں, اسرائیل ہمیں پسند ہونا ہو لیکن اس کی ایگزامپل اس میں دیکھیں, آپ نے سیکھنا ہے اپنے دشمن سے بھی اپنے دوست سے بھی. یو ہیو ٹو لرن. آپ کس کو پسند کرتے ہیں کس کو نہیں پسند کرتے, لیو اٹ. آپ یہ دیکھیے واٹ دے آر ڈوئنگ. اب انہوں نے اپنے ڈیزرٹڈ ایریا اور انہوں نے اپنے واٹر کو ریسائیکل کر کے اپنی ڈیفیشنسیز کو اوور کم کر دیا. آپ سنگاپور کو دیکھ لیے, انہوں نے ویسٹ واٹر کو ریسائیکل کر کے اپنی چیزوں کو اگین سے بہتر کر لیا. تو وٹ وی آر ڈوئنگ, جن کے پاس اتنے سارے ریسورسز ہیں. نیکسٹ ون. ایگریکلچر ایفیشنسی
को बेहतर करना, रिपीटेड, देन नेक्स्ट वन। पानी के ऊपर किसी तरह से प्राइसेस ऐड करें ताकि आपकी वाटर मैनेजमेंट, लोगों को एहसास हो कि वाटर इज वाटर। हमारी कौम को उस वक्त तक एहसास नहीं होता जब तक इन्हें कहीं पे नहीं करना पड़ता। अगर इस तरह का सिस्टम किया जाए कि पानी को इंपॉर्टेंस दी जाए इन्हें पे, अल्टीमेटली दीज पीपल विल वर्क ऑन इट और फिर इसे केयरली यूज करने लगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। हाइड्रो पावर सेक्टर से एक एक्सपर्ट यहाँ मौजूद हैं हमारे दरमियान, डॉक्टर सुल्तान महमूद। इनका 40 साल का एक्सपीरियंस है हाइड्रो पावर सेक्टर में, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस। वर्ल्ड बैंक के साथ भी मुंसलिक रहे, नेस्पाक से मुंसलिक रहे और इस वक्त एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ काम कर रहे हैं पानी के एक्सपर्ट के होने के नाते, और इरिगेशन डिपार्टमेंट पंजाब के ये कंसल्टेंट भी हैं। 21 से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स पे इन्होंने काम किया, जिनमें नीलम झेलम में भी इनकी कोऑर्डिनेशन थी, तोसा बैराज में भी की, और काफ़ी सारी यहाँ की लेक्स में मंचर लेक है, झेलम कैनाल मंसूबा है, अर्बन डेवलपमेंट में भी इन्होंने अपना हिस्सा डाला, रूरल सपोर्ट प्रोग्राम के भी साथ रहे। हमारी शख्सियत हैं, इको केयर के नाम से इनका एक चैनल है, और माहौलियात पे इन्होंने किताबें भी तहरीर की हैं। मैं आपसे मुल्तमिस हूँ तशरीफ़ लाएँ, और सब स्पीकर से मेरा इल्तमास है कि मिनट्स ऑफ मीटिंग जो हैं वो मिनट्स में ऊपर दर्ज थे, तो मुख्तसर खिताब करें ताकि सबको मौका मिले और हमें भी सबको सुनने का मौका मिले। बहुत शुक्रिया। अपने असातिज़ा के सामने बोलना बड़ा मुश्किल है, लेकिन चूँकि आपने अब बुला ही लिया और तारफ़ को आपने करा दिया, मेरा ख्याल ये आवाज़ आ रही कि कोई ऐसा ख़ास शायद मैं आपके इनमें इजाफा ना कर सकूँ। इन्वायरमेंट डे पर एक मेरी ना सबमिशन थी इंजीनियरिंग काउंसिल को भी और इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स को भी, कि मैंने उसमें ये अर्ज़ किया था कि मुझे कोई 25-30 साल तो हो गया बोलते हुए डिफरेंट इश्यूज़ पर, जिसमें नेचुरल रिसोर्सेज मैनेजमेंट भी है और इन्वायरमेंट भी है, लेकिन पहले दिन से लेकर आज 30वें साल के बाद भी हालात पहले से बेहतर नहीं है, पहले से ख़राब है। और मुझे नहीं समझ आती कि मेरे बोलने का, मैं आप मुअज़्ज़ज़ीन की तो बात नहीं करूँगा क्योंकि किसी के इंसल्ट ना हो जाए, लेकिन मेरे बोलने का क्या फ़ायदा होगा किसी जगह पर कि अगर उसका कोई असर ही नहीं होना। और नशिस्तन गुफ्तन बर्खास्तन वाली जो सिचुएशन है, ये मैंने उस दिन भी अर्ज़ की थी कि आपने जैसे मैंने, बल्कि वो ऐसा सेशन था जिसमें मसूद साहब मौजूद नहीं थे, और मैंने उसमें ये कहा था कि एक साहब ऐसे हैं जो ना वाटर के अपने आप को कहते हैं मैं एक्सपर्ट हूँ, ना वो कहते हैं कि मैं एनवायरनमेंट का एक्सपर्ट हूँ, मगर उन्होंने एक थिंक टैंक टाइप एक फोरम बनाया हो। हम लोग क्यों ना उस फोरम का हिस्सा बन जाए, और ताकि ये है कि वो कुछ राइट डायरेक्शन पर चले तो सही। ये बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है कि इंडिया क्या कर रहा है, इंडिया क्या कर रहा है। ये बात मुझे बड़े साल पहले एम्बेसडर होटल में शायद कर्नल साहब ने एक मीटिंग की थी, ये मेरा ख्याल 1998 या 97 की बात है, 25 साल से ज़्यादा हो गए। मैंने वहाँ कहा था कि ये जो जंगें होनी है ना पानी के ऊपर, ये सिर्फ आप ये ना समझिए कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान हो, ये हमारे सूबों के दरमियान भी होंगे। तो इसलिए क्या कालापाल डैम को हम बारी पत्थर समझ के चूम के रख दें, या बड़े बड़े अदारे हमने डेवलप किए, उनकी जो रिकमेंडेशंस हैं उनको भी एक साइड पर रख दें, तो हमने वैसे को वैसे ही रहना, तो रहते चले जाएं, रोज़ रोज़ काम ख़राब होता चला जा रहा है। एक छोटी सी, वैसे तो मैंने आज थोड़े से ना बताने थे इम्पैक्ट्स जो हैं हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स के, पॉजिटिव नेगेटिव इम्पैक्ट्स जो हैं उन पर बात करनी थी, लेकिन मेरा ख्याल है मौका हुआ तो करूँगा, लेकिन लंबी बात नहीं करनी। तो मैं एक दो मिसालें देना चाहता हूँ। मुझे नीलम झेलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पर जब लगाया गया तो मुझे वापडा की तरफ से, किसी का नाम नहीं लेना, मुझे हिदायत मिली कि आपने जो इसमें पानी रिलीज़ इंडिया ने करना है नुसैरी के मुकाम पर, पीछे से किशन गंगा से नीलम झेलम में, वो आपने 5 क्यूबिक कैम, ये इंस्ट्रक्शन दी गई।
اچھا کتنی بڑھ سے پٹی کہ ایک بندہ 4 جماعتیں بھی پڑھا ہے، وہ سمجھتا بھی ہے کہ بھئی مجھے یہ بات نہیں کہنی، اور پھر ایک مونٹینا میتھڈ ہے جو واٹر ایکسپرٹ ہے وہ جانتے ہیں کہ اس فارمولے کو جب آپ لگاتے ہیں تو پھر آپ بولنے کے قابل نہیں رہتے، پھر تو وہ سائنٹیفک فارمولا ہے جو آپ کو بتائے گا کتنا پانی ہے. تو میں نے جو پانی کی کیلکولیشن کی وہ 27 کیوبک تھی، 27 کیوبک. جناب محترم جماعت علی شاہ صاحب نے میرے بارے میں ایک لیٹر لکھ دیا جنرل زبیر صاحب کو، جو کہ نیوزن جرنل کے پروجیکٹ ڈائریکٹر تھے، کہ یہ بندہ نا انڈیا کا ایجنٹ لگتا ہے. اچھا اب آپ مجھے بتائیں، میں اگر انڈیا کا ایجنٹ ہوں تو میں تو کہوں گا کہ وہاں سے ہمیں 1 کیوبک پانی بھی نہیں چاہیے، میں تو کہہ رہا ہوں 27 کیوبک چاہیے، اور یہ مونٹینا میتھڈ ہے. بڑا جھگڑا پڑا جی. آئی سیلوٹ ٹو مائی نیسپاک. اس وقت پریزیڈنٹ سے لے کر جماعت علی صاحب کو بھی بلایا گیا، ہیڈر بیلی کا وہ جو ذوالفقار زکریا تھا اس کو بلایا گیا. جنرل زبیر صاحب نے کہا 9 منٹس، یہ بالکل ایک بند کمرے کی میٹنگ ہے، باہر اس کو کوٹ نہیں کیا جائے. آج چونکہ 10-12 سال ہو گئے تو میں اس کی ریکمنڈیشن تو نہیں بتا رہا، لیکن وہ لاجواب ہو گئے. انہوں نے ثابت نہ کر سکے کہ یہ بندہ انڈیا کا ایجنٹ ہے. اچھا یہ بڑا آسان ہے، کسی کو کافر کہہ دیں بڑا آسان، کسی کو انڈیا کا ایجنٹ کہہ دیں بڑا ہی آسان کا، کسی کو نالائق کہہ دیں، کسی کو کچھ کہہ دیں پاکستان میں، لیکن کسی کو اچھا کہیں یہ بڑا مشکل ہے. اچھا کہنا بہت مشکل ہے، اور اچھا کو اپنی تعریف کے لیے دیکھیں، میں اگر کام نہیں کرتا مجھے آپ برا کہیں تو جس طرح 25-22 کروڑ بندے بروں سے بھرا ہوا ہے، میں بھی اس میں شامل ہو جاؤں گا. لیکن اگر خدا کے لیے کوئی مطلب میرے استاد بیٹھے ہیں، ان میں سے یہ حافظ وسیع صاحب نے بے شمار کام کیا افریقہ میں، ساجد صاحب ہیں، کرن صاحب ہیں، آپ لوگ ہیں، محترمہ ہیں بیٹھے. اگر کسی نے اچھا کام کر دیا تو اس کو تھوڑا سا سن تو لیں کہ بھئی ہم نے اب اس کے بعد نا ایکشن کون سا لینا. وہ تو ہے کہ تھینکس ٹو اذان کہتے ہیں یہ نہیں کرتے. جی جزاک اللہ. میرا خیال ہے یہ میری خوش قسمتی ہے کہ میری بات کے درمیان میں اذان بھی ہو گئی.
اور وہ ایک ریفرنس میرے لیے بن گیا. اللہ تعالیٰ راضی رکھے, مجھ سے راضی ہو, میں یہ تو نہیں کہتا نہ ہو, لیکن میری قوم سے راضی ہو. اور قوم کے اندر جو تھوڑے سے لوگ اب رہ گئے ہیں جو کہ کینیڈا امریکہ بھی نہیں بھاگے, یورپ نہیں گئے, آسٹریلیا نہیں گئے, ادھر ہی بیٹھے ہیں, تو ان کے ساتھ ان کی بات بھی سنیں اللہ تعالیٰ. لیکن میں اذان کے بارے میں ریفرنس یہ دینا چاہتا ہوں کہ 1400 سال سے اسلام ہے, اور قرآن پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق, احکام کے مطابق 5 نمازیں بھی ہیں, لیکن پانچوں وقت اذان پھر بھی دی جاتی ہے, اس لیے کہ ریمائنڈر ہے کہ آپ نے اس کے سامنے جھکنا ہے. تو نماز اذان کا جب ہمارے اوپر اثر نہیں ہے, اور جب ہم نے قرآن پاک میں جو لکھا ہوا ہے اس پر عمل نہیں کرنا, تو میری تقریر کیا میں نے رکھی. تو اس لیے میں یہ کہوں گا کہ ہمارا بولنا چلنا جو ہے ریکارڈ میں کہیں آ جائے, لیکن اس پر عمل کیا جائے. اور وہ میں بات کر رہا تھا کہ آئی ایم تھینکفل ٹو نیسپاک. ویسے اداروں کا نام نہیں لینا چاہیے, لیکن جو اچھے کام میں نے کہا جو کرے اس کا نام لینا چاہیے. انہوں نے 27 لوگوں نے فائٹ کی اور اس کو ناک آؤٹ کر دیا, جماعت علی شاہ کو. اور پھر کیا ہوا, وہ میری وجہ سے نہیں بھاگا ملک سے, وہ بھاگ گیا تھا, ویسے کینیڈا چلا گیا, لیکن جو 9 ایلیگیشن اس پر لگے تھے اس میں 9 ایلیگیشن جو ہے نا وہ میرے اس لیٹر کے سلسلے میں تھا. تو یہ تو ایک پروجیکٹ کی میں نے مثال دی. پھر ایک پروجیکٹ اور کو آ جائے اگر, اور اس میں کہوں کہ میں انوائرمنٹلسٹ ہوں, میں سمجھتا ہوں کہ یوں نہیں یوں کرنا چاہیے, لیکن پی ڈی صاحب یا سیکرٹری صاحب جو کہ کبھی بھی جن کو یہ پتہ نہیں کہ انوائرمنٹ کیا ہوتی ہے, وہ اگر مجھے انسٹرکشن دے کہ آپ نے ایسے نہیں ایسے کرنا ہے, تو پھر میرے لیے بڑا شرمندگی کا کام ہوتا ہے. اور میں پھر اس کو پتھر کو بھی بھاری پتھر سمجھ کے چوم کے چھوڑ دیتا ہوں کہ جب کسی نے کوئی بات سننی نہیں کسی, تو پھر ہمیں بولنے کا فائدہ کیا. تو میں لمبی بات نہیں کروں گا, میرا صرف ایک چھوٹا سا سوال ہے. جی جی اچھا, وہ ایک نا میڈم نے یہ کہا تھا کہ آپ اپنا ریکیپ کریں کہ وہ آپ نے کیا جب ہماری ہے 30-40 سالوں میں, تو وہ میں نے چھوٹا سا ایک بریف بنایا تھا, کچھ زبانی یاد نہیں رہ گیا, لیکن جتنا ہے میں بتاتا ہوں کہ پاکستان میں اس وقت ہماری ضرورت جو ہے وہ کوئی 27-28 ہزار میگا واٹ ہے بجلی کی, جس میں بن رہی ہے کوئی 20-21, 7-8 کا شارٹ فال جا رہا ہے, جس کی وجہ سے لوڈ شیڈنگ دیکھ رہے ہیں ہم. اور جو 21,000 بن رہی ہے اس میں اس ناچیز کا 10,000 میگا واٹ کے پروجیکٹس میں دخل ہے, اکیلے کا نہیں, اکیلا میں کچھ نہیں. جو ٹیمیں کام کرتی تھی 10,000 میگا واٹ میں, اس کے اندر میرا نام ہے. کوئی 1 ملین ایکڑ جو اریگیٹ ہوئی ہے پاکستان, پنجاب اور بلوچستان وغیرہ کی زمینیں, سندھ کی, اس کے اندر بھی اس ناچیز کا ہاتھ ہے. اور 3 بڑے براجز اور بہت سارے پروجیکٹس کو اب کیا بولوں, یہ تو لمبی چوڑی داستان ہے, تو 40 سال 40 منٹ میں بھی کور نہیں ہو سکتے. تو لیکن آپ کی بس اتنی بڑی مہربانی ہے کہ آپ نے مجھے پھر بات کرنے کا موقع دیا. سوری ٹو سے کوئی برا نہ منائے, میری کسی بات کا پھر بھی کوئی اثر نہیں ہونا. اللہ حافظ. ہم دعا کو ہیں کہ ڈاکٹر صاحب جیسے جو ماہرین ہیں, یہ جو تجاویز دیتے ہیں اور جو کمیشن بنتے ہیں, اس پہ امپلیمنٹ بھی ہو اسٹریٹجیز پہ. یہی مسئلہ ہے ہمارا کہ امپلیمنٹ نہیں ہوتا اور ہم ان کے تجربے سے فائدہ نہیں اٹھاتے, ورنہ ہمارے پاس ہیروں کی کوئی کمی نہیں ہے. اور اب میں دعوت دوں گی ڈاکٹر عبدالقادر صاحب کو, ایسوسیٹ پروفیسر ہیں پنجاب یونیورسٹی سے, اور ان کا کام ہے پلاسٹک پولوشن ان ریورائن سسٹم, خاص طور پہ لاہور کے ریور راوی پہ ان کی اسٹڈی ہے, اور پریکٹیکل کام کرتے ہیں اسٹوڈنٹ کو ساتھ میں جا کے پولوشن کے خاتمے میں. تھینک یو ڈاکٹر نشید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج بڑے اعزاز کی بات ہے میرے لیے کہ بڑی بڑی ہستیاں, واٹر ایکسپرٹ, اور جس طرح ابھی ڈاکٹر صاحب تھوڑی دیر پہلے کہہ رہے تھے, ڈاکٹر صاحب آپ کی ہی بات سے کہ مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ, یہ اذان ہوتی رہے گی تو کچھ تبدیلی آئے گی. تو میں ہمارے جو ایکسپرٹس ہیں, چیف گیسٹ پروفیسر ڈاکٹر ساجد رشید, ڈاکٹر اعزاز, پروفیسر ڈاکٹر کوثر جمال چیمہ,
اور بہت سارے بڑے بڑے ایکسپرٹ جن سے میں فیملیئر ہوں یا نہیں. تو ہمارے پاس جتنا واٹر ہے انفارچونیٹلی اس کی بھی کوالٹی جو ہے وہ ہم بہت تیزی سے اس کو خراب کر رہے ہیں. اور اس میں ایک سب سے بڑا ایشو جو ہے وہ پلاسٹک پولوشن ہے. پلاسٹک جو ہے یہ اتنی جلدی ڈیگریڈ نہیں ہوتا. یہ ہم چاہتے نہ چاہتے پلاسٹک کو جب ڈسپوز آف کرتے ہیں تو یہ ہمارے ریڈرائنگ ایکو سسٹم ریورس کا حصہ بن جاتا ہے. تو اسی سلسلے میں ویڈیو چلا میں اور پروفیسر ڈاکٹر ساجد رشید احمد ہم نے 3 سال پہلے یہ لائٹس پلیز ذرا آف کر تاکہ اس کی ویزیبلٹی بہتر ہو جائے. ہم نے یہ پلاسٹک پولوشن پہ کام شروع کیا. یہ کوئی زیادہ دور نہیں ہے, یہ ہمارا فیصل ٹاؤن ہے اور فیصل ٹاؤن میں یہ پہلی مونسون بارش کے بعد ہماری ڈرینز کا یہ حال ہے. اور یہ انڈیا کو ہم الزام نہیں دے سکتے یا افغانستان کو الزام نہیں دے سکتے. یہ آ کے پلاسٹک کسی امریکن ایجنٹ نے نہیں پھیلایا, یہ اس کے ذمہ دار ہم لوگ خود ہیں. اب یہ پلاسٹک کہاں پہ جائے گا؟ یہ ہماری ڈرین سے ہوتا ہوا کہیں پہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں اور کہیں پہ بڑے بڑے پیسز کی شکل میں یہ پلاسٹک جو ہے ہماری ڈرینز میں جا رہا ہے. اور یہ ڈرینز کہاں پہ جا کے ختم ہوتی ہیں؟ یہ ہمارے دریاؤں میں. اور ہمارے دریاؤں میں ایک تو آلریڈی پانی کم ہے, اور پانی کم ہونے کے ساتھ ساتھ ہم وداؤٹ اینی ٹریٹمنٹ اس پانی کو دریاؤں میں پھینک رہے ہیں. یہ ایک بہت بڑا ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو خود زہر پلا رہے ہیں, اور اس کے علاوہ ہم یہ پانی جو فصلوں کو دیتے ہیں وہاں پہ بھی یہ زہر ہمارے جسموں میں خوراک کے ذریعے آ رہا ہے. تو یہ پلاسٹک جو ہے یہ اس کو ہم مینیج کر سکتے ہیں. میں یہ نہیں دعویٰ کرتا کہ اس کو ہم ختم کر سکتے ہیں, اس کو ہم مینیج کر سکتے ہیں. یہ دیکھیں اس قوم کا حال ہے, اس مذہب کے ماننے والوں کا حال ہے جن کا ایمان جو ہے وہ آدھا ایمان صفائی پہ مشتمل ہے, اور پھر یہ ٹکر لیں گے اسرائیل سے, امریکہ سے, انڈیا سے. یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے جب تک یہ خود اپنے آپ کو کمپوز نہیں کرتے. اب یہ سارا کچرا جو ہے پلاسٹک کا یہ ریور راوی کے اندر جا رہا ہے. یہ آپ کی مشہور زمانہ جو ہے ہوڈیارا ڈرین ہے. اب ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کالج آف ارتھ اینڈ انوائرمنٹل سائنسز نے 3 سال پہلے جو ہے اس پہ کام شروع کیا کہ ہم لوگوں میں اویئرنیس پیدا کریں کہ ہم پلاسٹک کا کم سے کم استعمال کریں, اور خاص طور پہ سنگل یوز پلاسٹک. یعنی یہ ہماری لاہور کی انٹرنس ہے, یہ شادرہ کے قریب راوی برج ہے. یہاں پہ آپ دیکھیں کتنا جو ہے پلاسٹک اس پل کے اوپر پڑا ہوا ہے, اور ہمارے ہر جو ہے تقریباً کوئی 2 مہینے کے بعد کوئی نہ کوئی ہمارا جو ہے جہاز پرندوں کے ساتھ ٹکرایا ہوتا ہے. تو یہ پلاسٹک کے ساتھ ساتھ ان پرندوں کی بھی پاپولیشن بڑھتی جا رہی ہے. تو یہ اگر ہمارے لاہور کی انٹرنس کی یہ صورتحال ہے, اور یہ سارا کچرا کہاں پہ جا رہا ہے؟ ہمارے پانی کے اندر. یہ ریور راوی ہے, مونسون کا سیزن چل رہا ہے, اس میں پھر بھی آپ کو پانی نظر آ رہا ہے, لیکن یہاں پہ آپ کو کوئی امپلیمنٹ کرنے والا نظر نہیں آئے گا. کوئی ای پی ڈی, کوئی ای پی اے, کوئی ایسے انسپیکٹر آپ کو نظر نہیں آئیں گے. ایون انفارچونیٹلی یہ بھی میں کہوں گا کہ بہت ساری فیکٹریز شام 5 بجے کے بعد جو ہے وہ آپریشنل ہوتی ہیں تاکہ انسپیکٹر اپنے گھروں کو جا چکے ہوں اور ہم فضائی آلودگی جو ہے کریں. کوئی ان کی چمنیز کی پراپر مینجمنٹ نہیں ہوتی. تو یہ وہ پوائنٹس ہیں جن کو ہم نے ایڈریس کرنا ہے. یہ دیکھیں اس کے لیے کوئی بہت زیادہ ریسورسز کی ضرورت نہیں ہے, اس کے لیے صرف ایک مائنڈ سیٹ کو چینج کرنے کی ضرورت ہے.
تو یہ اتنا جگہ جگہ پہ ہم کیا اس کو ہم اوائڈ نہیں کر سکتے؟ ان پولیتھین بیگز کو ہم کم نہیں کر سکتے؟ یہ آپ دیکھیں دریاؤں کی صورتحال جب فلڈ تھوڑا سا زیادہ ہوتا ہے، ہمارے درختوں کے اوپر پیمپر، یہ پولی اسٹائرین، یہ بیراجز کے اوپر اکٹھے ہوئے ہوتے ہیں. یہ آپ دیکھیں یہ لمحہ فکریہ ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہماری جو فشز ہیں ان کی بھی اس مائکرو پلاسٹک کی وجہ سے کافی زیادہ جو ڈیتھ ہوتی ہے. تو اسی سلسلے میں پنجاب یونیورسٹی کالج آف ارتھ اینڈ انوائرمنٹل سائنسز نے اویئرنیس اور ریسرچ کا جو ہے وہ بیڑا اٹھایا. ہمارے پرنسپل ڈاکٹر ساجد رشید احمد اور میں نے یہ مل کے پروجیکٹ ڈیزائن کیا، اور اس کے نہ صرف ہم نے اس پروجیکٹ پہ کام کیا، بہت سارے جو ہے یہ جو ریور راوی اور چناب کے اوپر جو ہے ہم نے ایریاز میں پلاسٹک پولوشن کو اینالائز کیا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے کچھ ایسے انسٹرومنٹ بھی خود سے ڈیولپ کیے جو کہ ہم امپورٹ کرتے تو ہمیں کافی ذرا مبادلہ وہاں پہ خرچ کرنا پڑتا. تو اس میں ہم یہ نہیں کہ ہم صرف لڑکوں کو لے کے جاتے ہیں، ہم ہماری جو پاپولیشن کا 50% حصہ ہے فیمیلز، ہم ان کی بھی ٹریننگ کر رہے ہیں تاکہ ایک بہتر ماں جو ہے وہ ایک بہتر جو ہے فیوچر میں انسان پیدا کر سکے. تو یہ اس کے بریف سے ریزلٹس ہیں جو آپ کے سامنے اسکرین پہ آ رہے ہیں. تو اس کے ساتھ ساتھ ہم پلاسٹک پولوشن فری پاکستان ہر سال کمپین کرتے ہیں، جس میں ہمارے پاس انٹرنیشنل اور جو بڑے بڑے ایکسپرٹس ہیں ہمارے ویبینارز میں آتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو پاکستان کے بھی ایکسپرٹس ہیں ہم ان کو انوائٹ کرتے ہیں کہ آئیں ہم اس تبدیلی کا حصہ بنیں جو ہمارے معاشرے کو ایک سسٹینیبل سوسائٹی بنا سکے، اور جس میں پلاسٹک پولوشن کم سے کم ہو. جس واٹر کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ یہ ہمیں زیادہ سے زیادہ ملے، بھئی جو آپ کے پاس آلریڈی ایگزسٹ کرتا ہے آپ اس کو تو صاف ستھرا رکھیں تاکہ آنے والی جنریشن جو ہے وہ آپ کو اچھے الفاظ سے یاد کرے. تو اس کے لیے ہم نے بھرپور ٹیمز بنائی ہوئی ہیں جو مختلف اداروں میں جا کے اویئرنیس کریٹ کرتی ہے، اور یہی ہمارا جو ہے موٹیو ہے کہ ریسورسز پیسوں سے تبدیلی نہیں آتی، تبدیلی آتی ہے ذہن سازی سے اور ایکشن سے. تھینک یو آل آف یو. بہت خوب ڈاکٹر صاحب. میں ڈاکٹر یونس جاوید اوپل صاحب سے ملتمس ہوں وہ تشریف لائیں اور یہ امپلیمنٹیشن آف واٹر مینجمنٹ اسٹریٹجیز پہ بات کریں گے، جو ابھی ڈاکٹر سلطان نے موڈ میں ذکر کیا کہ مجھ جیسے ماہرین